ایسے لگ رہا ہے جیسے چل چلاؤ قریب ہے اور جن کو تبدیلی سے نپٹنے کے لیے لایا گیا تھا وہ خود نپٹ جائیں گے، کیونکہ معیشت کو پٹری پر ڈال دینے کا وعدہ کرنے والوں سے ابھی تک معیشت کو سنبھل نہیں سکی اور ایک دوسری بڑی افتاد آن پڑی ہے۔ اگرچہ محکمہ موسمیات اور دوسرے اداروں کی وارننگ کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا تھا کہ رواں سال معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی اور دریاؤں میں طغیانی آئے گی، لیکن موسم حکومتوں کا انتظار کب کرتے ہیں یا ان کی حالت کب دیکھتے ہیں؟ بارشوں نے گزشتہ ریکارڈ توڑ دیے اور نہ صرف ریکارڈ توڑے بلکہ تباہی کا بھی نیا ریکارڈ بنا دیا۔ ابھی تک وفاقی اور صوبائی حکومتیں نقصان کا ٹھیک اندازہ لگانے میں ناکام ہیں اور تباہی کا اندازہ لگانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان کا ہنگامی دورہ کیا ہے اور پوری دنیا سے پاکستان کی مدد کرنے کی اپیل جاری کی ہے۔ Pakistan needs massive financial support to respond to this crisis that have costed, according to some estimates I've heard today, about $30 billion and counting. And that support is entirely necessary, and it is not a matter of solidarity, it's a matter of justice. وزیر اعظم اقوام متحدہ اور دیگر ممالک کے سامنے فریاد کر رہے ہیں، جبکہ وزیر خارجہ بھی تباہ کن سیلاب سے متاثر ہونے والوں کی بحالی کے لیے پرزور اپیلیں کر رہے ہیں۔ پی ٹی ایم حکومت میں شامل نمایاں جماعت مسلم لیگ نواز فکر مند ہے، کیونکہ اس کی سیاسی ساخت تقریباً ختم ہو چکی ہے اور صورت یہ ہے کہ اگر چند ماہ کے بعد بھی عام انتخابات ہوتے ہیں تو نواز لیگ اسمبلیوں سے آؤٹ ہو جائے گی۔ تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کامیاب سیاسی جلسوں میں مصروف ہیں اور اسلام آباد کے گھیراؤ کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ یہ ثابت کرنے پر تلی بیٹھی ہے کہ وہ ملک کی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ عدالتوں کی طرف سے آنے والے فیصلوں نے پی ڈی ایم اور خاص طور پر نواز لیگ کو نوشتہ دیوار پڑھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آخری کوشش کے طور پر سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار وطن واپس آ کر وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالنا چاہتے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ وہ بے تحاشا مہنگائی، معاشی طور پر پاکستان کی عالمی تنہائی، ڈالر کی اونچی اڑان اور حکومت کے خطا ہوتے ہوئے اوسان پر قابو پا لیں گے، اور اس طرح نہ صرف عمران خان کا فوری خطرہ ٹل جائے گا بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت کو کمزور کرنے کی کوششوں کا بہتر تدارک کر لے گی اور پاکستان سمیت نواز لیگ بڑے سیاسی بحران سے باہر نکل آئے گی۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ شہباز شریف کی پسند مفتاح اسماعیل اور نواز شریف کی حمایت یافتہ اسحاق ڈار نواز لیگ کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو کس حد تک بچا لیتے ہیں۔ بعض ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کی بطور وزیر خزانہ قبولیت عمران خان اور ان کی جماعت کے لیے واضح اشارہ ہے کہ ابھی تحریک انصاف کو مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف ان لوگوں کے لیے بھی مضبوط پیغام ہے جو موجودہ حکومت اور خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ سابق وزیر اعظم اور بڑے بھائی نواز شریف کی چھتر چھایا سے کسی حد تک آزاد ہو چکے ہیں اور نواز لیگ کے اندرونی حلقوں میں مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ یہ تمام اشارے اور پیغامات جناب عمران خان اور تحریک انصاف کے بلند ترین مورال کو کسی حد تک لڑکھڑا دیں گے اور امکان یہی ہے کہ اس سے سابق وزیر اعظم مزید بھڑک اٹھیں گے اور سیاسی کشیدگی تصادم کی صورتحال اختیار کر جائے گی۔ جناب عمران خان اور تحریک انصاف بڑے جلسوں کے انعقاد کے بعد اگلے مضبوط اور فیصلہ کن اقتدار کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ مجرموں کی اشیاء ہوئی ہیں، چوروں کی عید ہوئی ہے، کرپشن کے کیسز سارے آہستہ آہستہ معاف ہو رہے ہیں۔ آئے اس لیے تھے یہ چور، آئے اس لیے تھے ملک کا تباہ کر دیا، معیشت تباہ کر دی، لیکن ان کے کیسز اب سارے چھٹ رہے ہیں۔ اربوں روپے کی 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا لیے۔ ابھی کہہ رہے ہیں نواز شریف بھی آ رہے ہیں واپس، نواز شریف کا بڑا اچھا استقبال ہوگا انشاءاللہ۔ جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی اشارہ نظر نہیں آ رہا کہ تحریک انصاف کے لیے میدان صاف ہو چکا ہے۔ باقی ماندہ سنجیدہ مقدمات اور الیکشن کمیشن میں زیر سماعت معاملات اور خاص طور پر ممنوعہ فنڈنگ کیس اور توشہخانہ کیس جس کا فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے، ابھی ایسے ہتھیار ہیں جو استعمال نہیں ہو سکے اور سیاسی صورتحال میں یکسر تبدیلی کے لیے انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سابق وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک نے انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت 2 سے 3 دن کی مہمان ہے۔ آنے والے دنوں میں استعفے دے کر اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی اور وہ خود اس قسم کے معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پرویز خٹک کس حد تک اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوتے ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں، کیونکہ اگر وفاقی حکومت کی تبدیلی ہونا ہی اصل فیصلہ ہے تو پھر اس قسم کا کوئی اشارہ نواز لیگ یا پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کی طرف سے بھی سامنے آنا چاہیے تھا۔ لیکن جہاں نواز لیگ نیا وزیر خزانہ منگوا رہی ہے، وہاں بلاول بھٹو زرداری بین الاقوامی سطح پر ایک سمارٹ موو چلا رہے ہیں کہ تباہ کن سیلاب کے بعد
بعد پاکستان کے ذمے واجب الادا قرضوں کی قسطوں کو مؤخر کر دیا جائے اور پاکستان کو اجازت دی جائے کہ وہ یہ رقم سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے استعمال کریں۔ ایسے اشارے بھی مل رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی اس تجویز کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے اور ابھی تک فرانس اور دوسرے کئی بڑے ممالک کی طرف سے اس تجویز کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ نوجوان وزیر خارجہ کی طرف سے یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی اگر پی ڈی ایم حکومت اس کامیابی کو بہتر طریقے سے کیش کروا سکی تو، کیونکہ تحریک انصاف گزشتہ 3.5 سال کی حکومت کے دوران ایسے امکانات کو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کامیاب عملی اپناتی رہی ہے جو محض امکانات تھے، عملی طور پر ان کا کہیں وجود نہیں تھا۔ 12 اپریل کے بعد بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے اور جہاں حکومت کو لاتعداد تجربات حاصل ہوئے ہیں وہاں تحریک انصاف بھی تقریباً تمام محاذوں پر سرگرم ہے اور واقفان حال کا دعویٰ ہے کہ خان صاحب نے ہر اس دروازے پر دستک دی ہے جہاں سے انہیں یہ امید تھی کہ موجودہ حکومت کی چھٹی کروا کے انہیں انتخابات کے لیے گرین سگنل دے دیا جائے گا، لیکن ابھی تک شاید وعدے وعید بھی نہیں ہو سکے۔ اس میں شک نہیں کہ عمران خان وہی کام کر رہے ہیں جو ان کو اس موجودہ صورتحال میں کرنا چاہیے اور وہ کامیابی کے ساتھ عوام میں جا رہے ہیں اور اپنی حمایت میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف حکومت بھی وہی کام کر رہی ہے جو اس کو ان حالات میں کرنا چاہیے تاکہ نہ صرف معیشت کو مکمل تباہی سے روکا جا سکے بلکہ سیلاب کی صورت میں آن پڑی نئی افتاد کا بھی مقابلہ کیا جا سکے۔ اسٹیبلشمنٹ اچھی طرح جانتی ہے کہ ملک کن حالات سے دوچار ہے اور ان حالات میں اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ شاید تینوں فریقوں کے لیے سیکھنے اور جاننے کا یہ بہترین موقع ہے کہ مشکلات کا شکار ریاست کس طرح ان حالات سے نکل سکتی ہے۔ اصل امتحان اس وقت شروع ہوگا جب سیاسی تصادم واضح ہوتا جائے گا۔ عمران خان کے جلسوں کے پہلے سے طے شدہ شیڈول کے باعث سیاسی فضا بہت کشیدہ ہے اور اطراف سے ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم کے حالیہ دورہ لندن کے دوران جس طرح کابینہ کے ارکان اور خاص طور پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کو تحریک انصاف کے کارکنوں کی طرف سے ہراسانی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس قسم کے واقعات سیاسی انتقام کے لیے میدان صاف کرنے کا کام کرتے ہیں، کیونکہ اگر ملک کے اندر اور باہر سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کی روایت جڑ پکڑ گئی تو سماجی سطح پر بھی تصادم کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ ملکی سیاسی تاریخ میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی سیاسی دشمنی کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے، لیکن اس دوران یہ دشمنی انتخابات، سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور اخباری بیانات تک محدود رہی۔ نہ پیپلز پارٹی کے جیالو نے نواز لیگ کی قیادت پر اس طرح یورش کی اور نہ ہی نواز لیگ کے متوالو نے پیپلز پارٹی کی قیادت کا پیچھا کر کے انہیں ہراسانی کا نشانہ بنایا۔ اس نئی روایت کی موجد تحریک انصاف اور اس کی قیادت ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت صرف سیاسی مخالفین کو ہی شدید نفرت کا نشانہ نہیں بناتی بلکہ حکومتی اور ریاستی عہدیدار بھی اس سے محفوظ نہیں۔ ابھی کل ہی چیئرمین عمران خان نے ایک ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف سخت رویے پر ہائی کورٹ میں معذرت کی ہے اور نااہل ہونے سے بال بال بچے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ نئی روایت بنیادی طور پر نئی سیاسی فرقہ پرستی ہے جو ابھی تک محض دوسرے کے خلاف نعرے لگا رہی ہے، کل کو جذباتی کارکنان آگے بڑھ کر شاید تشدد پر بھی اتر آئیں۔ ریاست پہلے ہی ایک فرقہ پرستی کو بھگت چکی ہے، شاید اس نئی روایت کو بھگتنا آسان نہیں ہوگا۔